بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک منافق وہ ہوتا ہے جو اعتقادی کے اعتبار سے یعنی عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے اور اسے پکا منافق کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کی سخت وعید ہے۔ اور دوسرا وہ منافق ہوتا ہے جو عملی اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی اعتبار سے منافق یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے تو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، زبان سے تو کہتا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، زبان سے تو کہتا ہے مجھے آخرت پر ایمان ہے، زبان سے تو کہتا ہے میرا اللہ پر ایمان ہے، لیکن دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں میں داخل ہو جاتے ہیں، انہیں منافق کہتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بدترین قسم کے کافر ہیں۔ انہیں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بدترین اور زیادہ خطرناک ہیں، ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا اور آخری درجہ ہے۔ تو یہ تو اعتقادی اعتبار سے منافق ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو عملی اعتبار سے منافق ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو مسلمان ہیں، زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس بات کو مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، پیغمبر اور خاتم النبیین زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، ہوتے تو مومن اور مسلمان ہیں، لیکن ان کا عمل ایسا ہوتا ہے جو منافقین کا، کافروں والا عمل ہوتا ہے، منافقین والا عمل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 4 علامتوں کو بیان فرمایا، 4 علامتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، کہ عملی جو منافق ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، یہ منافق کی علامت ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی جب بھی وہ گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور یاد رکھیے جھوٹ شریعت کے حرام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافق کی علامت ہے اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر منافق والی صفت تو موجود نہیں، یا ہمارے اندر منافقین والی علامت تو موجود نہیں، کیا ہم منافق کے راستے پر تو نہیں چل رہے۔ لیکن آج معاشرے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بڑی مذمت فرمائی ہے، شریعت اسلامیہ نے جھوٹ کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں کہ جس کو اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ معاف نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت اللہ معاف کرے سزا دے، لیکن اس کے ذمے وہ گناہ موجود ہے۔ تو جس کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں، اور جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ تو منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2 دوسری منافق کی علامت یہ ہے اذا وعد خلف، کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، یعنی اس وعدہ خلافی اس کی طبیعت میں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ وعدہ کسے کہتے ہیں کہ خلاف واقع، وعدہ کرتے ہیں کسی سے کسی بات کا آپ نے ذمہ لے لیا کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ کام نہیں کیا، اسے کہتے ہیں وعدہ خلافی۔ اس لیے ہمیں وعدہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہم اسے پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، عہد کو توڑ دینا یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کے روز تم سے تمہارے وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے جس میں عوام الناس مبتلا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ تیسری علامت منافق کی یہ ہے اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت اس کے پاس کوئی شخص رکھے، وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے،
शरीयत ने इसकी बड़ी मजम्मत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तरदीद की है। और अमानत सिर्फ माल के एतबार से नहीं, किसी के पास इल्म मौजूद है, ये उसके पास अल्लाह की तरफ से अमानत है, उसके जिम्मे है कि वो इल्म सही अंदाज में सही बात लोगों तक पहुंचाए। अगर वो सही बात लोगों तक नहीं पहुंचाता, मसाइल में गड़बड़ करता है, तो इसने अमानत में खयानत की, जो शरीयत में नाजायज है। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छी सोच और फिक्र दी है, तो अगर उससे कोई मशवरा लेता है तो फिर चाहिए ये कि हमें उससे अच्छा मशवरा देना चाहिए। अगर हम उससे अच्छा मशवरा नहीं देते तो गोया कि अमानत में खयानत की है। और फरमाया इज़ा तुमिना खाना, कि मुनाफिक की अलामत ये है कि वो अमानत में खयानत करता है। नंबर 4, मुनाफिक की चौथी अलामत क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा खासमा फजरा, कि जब भी झगड़ा करेगा तो पहल जो करेगा वो गाली से करेगा। यानी जब भी वो झगड़ा करेगा तो गाली गलौज करेगा, लोगों को गालियां देगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमें अफसोस है कि हम मुनाफिक से भी आगे निकल गए। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की अलामत यह है कि इज़ा इज़ा खासमा फजरा, कि जब झगड़ा करता है तो गाली गलौज करता है। लेकिन हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो गाली झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, हम हंसी मजाक में गपशप में भी एक दूसरे को गाली देते हैं, गाली गलौज में बात करते हैं, बुरे अल्फाज में एक दूसरे को गुफ्तगू करते हैं। मुनाफिक की अलामत तो ये है कि वो झगड़ा करते वक्त गाली देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमाए कि हम मुनाफिक से भी आगे निकल गए कि हम बगैर गाली के बगैर झगड़े के दूसरे को गाली देते हैं। तो ये मुनाफिक की चौथी अलामत है। और याद रखें, जिसमें एक अलामत पाई जाए वो एक दर्जे का मुनाफिक, जिसमें 2 अलामत पाई जाए 2 दर्जे का मुनाफिक, जिसमें 3 अलामतें पाई जाए 3 दर्जे का मुनाफिक, और जिसमें चारों अलामतें पाई जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना मुनाफिकन खालिसन, ये शख्स पक्का मुनाफिक। इसलिए हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आया ये गुनाह हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर ये गुनाह हमारे अंदर मौजूद है तो हमें फिर इस गुनाह को छोड़ना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से पक्की और सच्ची तौबा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये 4 अलामतें तो हदीस पाक में है, 2 अलामत कुरान पाक में भी मौजूद है।